جی السلام علیکم ناظرین. کووڈ کے حالات اس وقت بہت خراب ہو رہے ہیں. دوبارہ دنیا میں کیسز بڑھتے چلے جا رہے ہیں. امریکہ، اسپین، ایون پاکستان، انڈیا، یو اے ای، ہر طرف سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ کووڈ کے افیکٹڈ کیسز ہیں ان کی تعداد میں اضافہ دن بدن ہوتا جا رہا ہے. اسی کیوس کے دوران پاکستان مسلم لیگ نون کی جو لیڈرشپ ہے، میاں نواز شریف، مریم نواز، یہ اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں اور اس میں ایک پولیٹیکل پارٹی کو وہ ایز اے ٹول استعمال کر رہے ہیں. وہ اپنی سروائیول کی جنگ لڑتے لڑتے کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہو چکے ہیں اور انہوں نے وہ حالیہ جو بیانات سامنے آ رہے ہیں نواز شریف کے، مریم بی بی کے اور ان کے حواریوں کے، جو ان کے نزدیکی حواری ہیں، اسے یہ صاف ظاہر ہے کہ گلوز ڈاؤن. ابھی وہ کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہیں اور وہ بیانات بھی دے رہے ہیں. اسی سلسلے کی کڑی میں کل 28 اکتوبر 2020 کو ایاز صادق نے اسمبلی کے فلور پہ تقریر کرتے ہوئے ابھینندن کا جو واقعہ ہوا تھا اور پھر اس کے بعد اس کو پریزنر آف وار کے طور پر جنیوا کنونشنز کے زیر تحت اس کو جو واپس کیا گیا، گورنمنٹ آف پاکستان نے انڈین گورنمنٹ کے حوالے کیا، تو وہ سارے پروسیس کو انہوں نے ایک سوالیہ نشان اس پہ لگا دیا ہے اپنا بیان دے کے. تو یہ بات سن کے، یہ بیان سن کے مجھے یقین ہے کہ میرے بہت سے دیکھنے والے ناظرین اور خصوصاً ینگ جنریشن جو ہے وہ بڑے نروس ہوگی، بڑے کنفیوز ہوگی اور ان کے ذہن میں مختلف سوالات اٹھ رہے ہوں گے اور اٹھنے بھی چاہیے کیونکہ یہ بیان بھی ایسا ہے. تو میری آج کی ویڈیو کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ میں اس سارے جو واقعہ ہوا 2019 میں، فیبرری 2019 میں، اس کو ایک ٹائم لائن کے شکل میں آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ یہ سند ہو جائے اس ویڈیو کے طور پر، اور یہ سیو ہو جائے یوٹیوب کے توسط سے، تاکہ آئندہ آنے والے کبھی بھی میری یہ ویڈیو اگر کہیں دیکھی جائے تو یہ واقعہ ایک ٹائم لائن کی شکل میں محفوظ ہو جائے، کوئی بھی اس کو اس پہ سوال نہ اٹھا سکے. تو یہ ایک میری چھوٹی سی کوشش ہے. میں شروع کروں گا سب سے پہلے 14 فیبرری 2019 کو پلوامہ کشمیر، جو کہ انڈین ایڈمنسٹریٹ کشمیر ہے، اس وقت انلیگل انڈین آکوپائڈ کشمیر ہے. اس میں ایک انڈین فورسز کا ایک کانوائے جا رہا تھا، اس پہ سوسائڈ اٹیک کیا گیا. 40 سے زیادہ شاید انڈین جوان جو ہیں وہ سیکورٹی فورسز کے وہ اس میں مارے گئے. اور اس واقعے کے تقریباً 5 سے 10 منٹ کے بعد انڈین میڈیا جو ہے وہ اس نے باقاعدہ طور پر پاکستان کا نام لے کے پاکستان کلیم کرنا شروع کر دیا کہ پاکستان اس میں باقاعدہ طور پر شامل ہے، پاکستان اسٹیٹ اس میں باقاعدہ طور پر اس واقعے کے پیچھے اس کا ہاتھ ہے. اور بعد میں جب وقت کی گرہیں کھلنے لگیں اور کچھ حقائق سامنے آئے تو پتہ چلا کہ ایک لڑکا جو عادل احمد ڈار کے نام سے ہے، جو کہ اسی پلوامہ ڈسٹرکٹ کا رہائشی تھا، وہ اس واقعے کا ذمہ دار تھا. اس نے اس میں ایز اے سوسائڈ بامبر کام کیا تھا. اور اس کے بعد جب یہ سارا واقعہ ہو گیا اور میڈیا نے روز صبح سے لے کے شام اور شام سے لے کے رات اور رات سے لے کے پھر صبح تک انڈین میڈیا نے پاکستان کے خلاف زہر اگلنا شروع کیا اسی پاپولسٹ نیریٹو کو لے کے. اس وقت جو انڈین پرائم منسٹر ہیں جناب مودی صاحب، انہوں نے بھی پاکستان کے خلاف زہر اگلنا شروع کر دیا اپنے جلسے جلوسوں میں، اپنی عوام سے خطاب کرتے ہوئے، کیونکہ الیکشن بھی نزدیک تھے. تو پاکستانی گورنمنٹ نے اس کے جواب میں، ان کے بے بنیاد الزامات کے جواب میں، انڈین گورنمنٹ کو یہ باقاعدہ آفیشلی طور پر ان کو ایک پیغام بھجوایا گیا کہ اگر آپ کے پاس کوئی ورکیبل انٹیلیجنس موجود ہے تو وہ پاکستان کے ساتھ شیئر کی جائے تاکہ پاکستان اس پہ انویسٹیگیٹ کرے اور اس طرح یہ معاملات آگے بڑھائے جائیں. صرف باتوں اور بیان بازی تک یہ معاملہ نہ رکھا جائے کیونکہ یہ بہت سینسٹیو معاملہ ہے. لیکن انڈین گورنمنٹ نے اس پہ کوئی جواب نہیں دیا اور مودی صاحب جو ہیں وہ باقاعدہ تقریریں کرتے رہے پاکستان کے خلاف، حتیٰ کہ 26 فروری کا دن آ گیا. 26 فروری کو صبح 3:30 بجے انڈین ایئر فورس کے چند جہازوں نے پاکستانی ایئر سپیس کی وائلیشن کی، اور جب ایئر سپیس وائلیشن ہوئی تو پاکستانی ایئر فورس کے جو جیٹس تھے انہوں نے ان کا سامنا کیا، ان کے پیچھے بھاگے. تو اسی اسنا میں انہوں نے پے لوڈ کو گرایا، پاکستانی علاقے کے پہاڑوں پہ پے لوڈ کو گرا کے وہ وہاں سے چلتے بنے. یہ علاقہ تھا جہاں پر وہ پے لوڈ گرا، اس کو بالا کوٹ کے نام سے جانا جاتا ہے. تو میں اس
بالا کوٹ کو بار بار اس لیے دہراتا رہوں گا کیونکہ جب فواد چودھری صاحب نے پارلیمنٹ آج 29 اکتوبر کو پارلیمان میں جو لفظ استعمال کیا تھا پلوامہ، تو وہ پلوامہ نہیں، وہ بالا کوٹ ہے. تو بالا کوٹ میں جب انہوں نے پے لوڈ گرایا اور وہاں سے بھاگ گئے، تو پاکستانی ایئر فورس کے جو جہاز تھے انہوں نے ان کا پیچھا تو کیا لیکن اپنی ایئر اسپیس میں رہے اور پھر وہاں سے واپس آ گئے. اس کے بعد وزیر اعظم کا بیان بھی آیا تھا کہ ہم نے اس وقت آپس میں ڈسکس کیا کہ وی ہیو ٹو چیک دا ڈیمیجز، کہ پاکستان اسٹیٹ نے وہ ڈیمیجز کو چیک کیا اور بعد میں پتہ چلا کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، صرف چند ایک چند ایک درخت جو ہیں وہ ٹوٹ گئے اور ایک دو کوے جو ہیں وہ اپنی جان سے گئے. تو اس کے بعد 26 فروری کو 11 بجے ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے اس بات کی وضاحت دی کہ یہ سارا واقعہ جو ہوا آج صبح یہ ایسا واقعہ تھا، اور پھر انہوں نے پوری ایکسپلین کیا اور پھر انہوں نے ایک مشہور جملہ اس میں بولا کہ ہم جواب دیں گے اپنی من پسند جگہ پہ اور اپنی من پسند وقت پہ. اس کے بعد 26 فروری 1 بجے دوپہر کو وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے عوام سے خطاب کرتے ہوئے یہ بڑے واضح الفاظ میں انڈیا کو پیغام دے دیا کہ انہوں نے پاکستان نے بار بار انڈین گورنمنٹ سے ڈیمانڈ کیا تھا کہ ان کو ثبوت دیے جائیں، ثبوت نہیں دیے گئے بلکہ الٹا پاکستان کی سالمیت پہ حملہ کیا گیا ہے، تو اس کا جواب دیا جائے گا اور بخوبی دیا جائے گا. 27 فروری صبح 8 بجے دن کے روشنی میں پاکستان ایئر فورس کے جہازوں نے انڈین ایئر سپیس میں انٹر ہوئے. انہوں نے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کشمیر میں میزائلز داغے اور پھر میزائل داغنے کے بعد اپنا ٹاسک پورا کرنے کے بعد وہ واپس پلٹے. جب واپس پلٹے تو ان کے پیچھے انڈین ایئر فورس کے جو جہاز وہ لپکے. جب یوں ہی وہ لپکے تو جو پاکستان ایئر فورس کے جو دوسرے جیٹس تھے ان کے ساتھ ان کی ڈاگ فائٹ ہوئی. اس ڈاگ فائٹ کے نتیجے میں 2 انڈین جیٹس جو ہیں وہ مار گرائے گئے. ایک انڈین جیٹ کا جو پائلٹ تھا ابھینندن، اس کو پاکستانی سرزمین پہ اس کو حراست میں لے لیا گیا. اسی اثناء میں انڈین آرمی جو ہے وہ اتنی زیادہ بخلا چکی تھی کہ انہوں نے اپنے ہی ایک ہیلی کاپٹر کو مار گرایا. اسی کے اوس میں اپنے مار گرایا اور اس میں انڈین فوجی بھی مارے گئے. یہ سارا جب واقعات ہو رہے تھے تو اس کے بعد 11 بجے دوبارہ 27 فروری کو ڈی جی ایس پی آر نے ایک پریس کانفرنس کی اور یہ خوشخبری قوم کو سنائی کہ انہوں نے پاکستان فورس نے آج ایک کامیاب آپریشن کیا ہے، بڑی کامیابی کے ساتھ جواب دیا ہے. اور اس کے بعد ایک پائلٹ بھی جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے. وہ پائلٹ کون تھا؟ ابھینندن. شام کو 5 بجے پاکستان ایک انفارمیشن ریسیو ہوتی ہے ایک دوست ملک کی طرف سے، ایک انٹیلیجنس ریسیو ہوتی ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان پہ آج رات کو 9 بجے کے نزدیک انڈین جو فوج ہے وہ پلان کر کے بیٹھی ہے حملہ کرنے کے لیے. 9 بجے پاکستان اسٹیٹ انڈین اسٹیٹ کو پیغام دیتی ہے کہ ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ آپ آج ہم پر حملہ کرنے والے ہیں، میزائل حملہ کرنے والے ہیں اور ہم بھی تیار ہیں. اگر آپ ایک میزائل داغیں گے تو ہم آپ پہ 3 میزائل داغیں گے اور ہم نے آلریڈی ٹارگٹ سیٹ کر چکے ہیں. یہ 27 فروری رات 9 بجے کی انفارمیشن ہے. اس کے بعد 28 فروری کو تقریباً 3:45-4 بجے پارلیمان کے فلور پہ وزیر اعظم دوبارہ جو کمبائن سیشن ہے اس سے خطاب کرتے ہیں. اس میں ابھینندن جو پرزنر آف وار ہے اور جنیوا کنونشن کے تحت پرزنر آف وار ہے اس کو واپس کرنے کا اعلان کیا جاتا ہے. اور پھر 1 مارچ کو ابھینندن کو واگا بارڈر کے ذریعے حکومت انڈیا کو بھارت کی حکومت کے حوالے کیا جاتا ہے. تو یہ سارا ٹائم لائن بتانے کا مقصد میرا صرف اور صرف یہ ہے آج کہ آپ لوگ یہ اس طرح کے فضول اور سطحی بیانات سن کر بالکل بھی کنفیوز نہ ہوں. اپنے جو فیکٹس ہیں وہ اسٹریٹ رکھیں کیونکہ میں ایز اے پاکستانی مجھے آج بھی یاد ہے اور میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ 27 فروری کو جو پاکستانی ایئر فورس نے پوری قوم کے لیے ایک جیت سمیٹ کے لائی، وہ میرا خیال ہے کہ یہ ریسنٹ ہسٹری میں اس طرح کا فیلنگ ایز اے پاکستانی میرے لیے یاد کرنا مشکل ہے کہ اس سے کوئی بہتر فیلنگ مجھے
ملی ہو. تو یہ ساری سچویشن واضح کرنا بہت ضروری ہے. کاؤنٹر نیریٹو دینا بہت ضروری ہے. میرے چینلز کو بہت زیادہ لوگ شاید نہ دیکھتے ہوں, میری ویڈیوز کو بہت زیادہ لوگ شاید نہ دیکھتے ہوں, لیکن ہماری جو پریزنس ہے ڈیجیٹل میڈیا پہ وہ بہت ضروری ہے. میں اپنے دوستوں سے, اپنے دیکھنے والوں سے, یا جو میرے دیکھنے والے ہیں ان کے دوستوں تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ یہ جو نیریٹو ہے, جو نیریٹو بلڈ کیا جاتا ہے, وہ جھوٹ پہ مبنی جو نیریٹو بلڈ کیا جاتا ہے, اس کے برعکس اگر آپ اپنا سچائی پہ مبنی بات نہیں رکھیں گے ڈیجیٹل میڈیا پہ, تو وہ جو جھوٹ ہے اس کو سچ مان لیا جائے گا. آپ کی بات کہاں تک پہنچتی ہے اس سے قطع نظر, آپ کا ویورز کتنے ہیں, آپ کا سبسکرپشن کتنا ہے, اس سے قطع نظر میں پاکستانی اپنے آپ کو اس کا ذمہ دار سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی جھوٹی خبر پھیلائی جا رہی ہے, پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, تو میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں اس کو کاؤنٹر کروں, اس کو جواب دوں, اور دلیل کے ساتھ اور تاریخ کے ساتھ اور ثبوتوں کے ساتھ اس ڈیجیٹل میڈیا پہ رکھ دوں, تاکہ ہو سکتا ہے کہ یہ بھی میری کوشش جو ہے وہ کسی وقت جا کر بارآور ثابت ہو. تو آج کی ویڈیو یہاں تک ہی. مجھے امید ہے کہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی, اور انشاءاللہ آئندہ دوسری کسی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.